سپر فلو تمام دنیا کے علاوہ پاکستان میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے، خصوصاً کوئٹہ میں اور بلوچستان کے باقی علاقوں میں، اور بڑے شہر جیسے کراچی میں بہت زیادہ خبریں ہیں میرے جاننے والوں میں، اور لاہور میں یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ آئی ایم شور یہ اور دوسرے علاقوں میں بھی پھیل رہا ہوگا۔ اس کو انفلوئنزا AH3N2 وائرس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات پہ ہم بات کریں گے آج، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اس سے حفاظت کے طریقے کیا ہیں، اور اگر کسی کو خدا نہ کرے یہ فلو ہو ہی جاتا ہے ہر احتیاط کے باوجود، تو اس کو کیا اقدامات لینے چاہیے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ سپر فلو کی علامات ہم سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کی علامات ضروری نہیں ہیں کہ کسی پیشنٹ کو اکٹھے ہوں اور ایک دم سے اکٹھے ہی آئیں۔ ایک ایک کر کے اگر اس کا بروقت علاج نہ کرایا جائے تو ایک سمٹم کے بعد دوسرا، یا شروع میں 2 سمٹمز ہو سکتے ہیں، پھر 3 اور 4، اور یہ معاملہ آگے تک جا سکتا ہے۔ یہ علامات کیا ہیں؟ نمبر 1 زکام اور گلے میں درد، نمبر 2 تیز بخار، نمبر 3 جسم میں درد، نمبر 4 سانس لینے میں دشواری، خصوصاً اگر آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی سانس بالکل اکھڑ گئی ہے اور آپ کو بالکل سانس نہیں آ رہی، آپ لیٹ نہیں پا رہے۔ اس کے علاوہ انتہا کی ایگزوشن اور کمزوری آپ کو محسوس ہوگی۔ اب فلو سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ ان کو ذرا، اس ایلیمنٹس کو ذرا غور سے سنیے۔ ہمیں اپنی بچت کے لیے، اپنے پیاروں کی بچت کے لیے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ فلو کا ویکسین 65 یا زائد سال کی عمر کے لوگوں کو ضرور لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ایک ایج کے بعد آپ کے باڈی فنکشنز متاثر ہوتے ہیں۔ جب ویک ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بھی انفیکشن زیادہ زور سے حملہ آور ہوگی، تو قوت مدافعت جب آپ کی کمزور ہوگی تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اور بہت تیز آئے گا۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کو بھی یہ ویکسین لینا چاہیے۔ یہ پیٹ میں بچے کے لیے بالکل محفوظ ہے، لیکن اگر اس کے سمٹمز ایک حاملہ عورت پہ بڑھ جائیں تو بچے کے لیے، اس کی جان کے لیے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تیسرا، بچے جو تعلیمی مدارس میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ پبلک ایکسپوجر ہوتا ہے، ہر ماحول سے بچے، اساتذہ آئے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کوئی کیئر کیا جا رہا ہے، کوئی کیئر نہیں کیا جا رہا ہے، تو ان کو بھی ویکسین ضرور لگوانا چاہیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے تمام افراد ماسک ضرور پہنیں، چاہے آپ دفاتر جا رہے ہیں، چاہے آپ اسکول یا تعلیمی مدارس میں جا رہے ہیں، یا آپ بازار جا رہے ہیں۔ دیکھیے جو بھی پبلک جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کا کندھا کسی کے ساتھ لگ گیا، آپ پیسے کی ادائیگی کر رہے ہیں، دکاندار کے ساتھ آپ کا ہاتھ مس ہو گیا، چیز پکڑنے میں اب وہ 1000 لوگوں نے وہ چیز پکڑی ہے، تو یہ وائرل ہے فلو۔ آپ کو بہت طریقوں سے، بہت سمت سے یہ لگ سکتا ہے، تو اس کی مکمل احتیاط کیجیے۔ ایک ہینڈ سینیٹائزر ضرور رکھیے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، جائیں بھی تو ہاتھ کو سینیٹائز کر کے جائیں، آ رہے ہیں تو ہاتھ دھو کے، سب سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ کو سینیٹائز ضرور کریں۔ چھوٹے چھوٹے سینیٹائزرز الگ بھی ملتے ہیں جو آپ اپنے بیگ میں، یا بچے اپنے اسکول بیگز میں آرام سے رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بھی ضرور رکھیے۔ اب اگر فلو ہو جائے تمام حفاظتی امور کے باوجود، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر کوئی بھی شخص فلو کا شکار ہوتا ہے تو بڑی عمر میں یا کسی بھی ایج میں، لیکن جو زیادہ ولنریبل ہیں لوگ، وہ بڑی عمر کے لوگ اور بچے۔
یہ فلو بڑے آرام سے نمونیا میں تبدیل ہو جاتا ہے، بہت آرام سے. اور جب نمونیا ہو جاتا ہے اور یہ اس کی وجہ یہ انفلوئنزا کی فارم ہے، اس کی اپنی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں ایک ریگولر نمونیا کے مقابلے میں. علامات کی شدت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز آپ کو اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کریں گے، اور بخار یا جسم میں درد کی صورت میں اس کی دوائی ہو سکتا ہے بروفین دیں، ہو سکتا ہے پونسٹان یا پیناڈول پرسکرائب کریں، کیونکہ پھر وہ ہر سمٹم کو بھی ٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک سمٹم بھی لنگر آن کر جاتا ہے، زیادہ لمبا چل جاتا ہے، تو کمزوری کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. جو عمومی ٹیبلٹ ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں وہ ایزومیکس ہے، ایزومیکس 500 mg، تو وہ دی جاتی ہے. لیکن وہ جتنی شدت سے آپ کو سمٹمز ہیں اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو دن میں 1 دفعہ دینی ہے، آپ کو 2 دفعہ دینی ہے، یا صبح 500 mg دینی ہے، رات کو 250 mg دینی ہے. یہ ڈاکٹر کی ثواب دیدی پر ہے. لیکن اگر سانس کی تکلیف آپ کو ہے تو بعض اوقات کھانسی کا سرپ، خصوصاً ہائیڈرولین، یہ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ کیونکہ میری والدہ کو ہوا تھا تو میں نے یہ میڈیکیشن ان کے ساتھ کری تھی. لیکن آف کورس اٹ ڈپینڈز اپون دا ڈاکٹر کہ وہ کیا دوائی دیتا ہے. لیکن اگر سرپ سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا یا سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہے تو ڈاکٹر آپ کو نیبیولائزر کے استعمال کا مشورہ دے گا. اور جس زمانے میں کووڈ ہوا تھا ہم سب کے گھر کوئی نہ کوئی نیبیولائزر، ایک مشین تو ضروری ہوگی، جو اگر ہم عقل مند ہوں گے تو ہم نے پھینکی یا بیچی نہیں ہوگی. تو نیبیولائزر کا استعمال جو ہے اس وقت ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیے، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کھانسی ہے، گلے میں خراش ہے، تو آپ روٹی اگر لیتے ہیں تو روٹی گلے میں، سوکھی روٹی چاہے سالن سے یا کسی بھی چیز سے آپ لگا کے لے لیں تو تھوڑے سے گلے کو تنگ ضرور کرتی ہے. لیکن پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. یخنی سوپ، چاہے وہ ویجیٹیبل سوپ ہے، چاہے وہ یخنی ہے، کسی بھی فارم میں ہے، اس کو آپ ضرور پلیز لیجئے، کم سے کم دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، بیچ میں کسی بھی وقت آپ لے سکتے ہیں. غذا میں اگر آپ یخنی میں کھچڑی بنا کے کھا لیں، یخنی کی اپنی طاقت ہے، اور مونگ کی دال میں جو کھچڑی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے. تو اور پروٹین ضرور لیں. چاہے شامی کباب گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، پلیز انشور اس میں لال مرچ، سبز مرچ، تیز مسالے نہ ہوں، کیونکہ وہ گلے کو اریٹیٹ کرتے ہیں. تو ہلکے سے ہلدی، نمک، اور میرے ہاں تو ریگولر بھی جو بنتے ہیں کباب اس میں تھوڑی سی کالی مرچ کا استعمال ہوتا ہے، مسالے اس کے علاوہ ہم لوگ نہیں ڈالتے. تو وہ گلے کو، یا کسی بھی پیشنٹ کو جس کا پیٹ نرم ہے، جس کو مرچوں سے کوئی ایشوز ہیں، بلڈ پریشر ہے، اور اگر بلڈ پریشر اور ڈائبٹک جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کمپلیکیشنز زیادہ ہو سکتی ہیں، تو مسالوں، میٹھوں سے اس دوران بھی ذرا پرہیز کیا جائے. ایک چیز جو میں ضرور ایڈوائز کروں گی، ادرک کی چائے. اتنے سے ٹکڑے ادرک کو باریک کتر کے تھوڑے سے پانی میں بوائل کر لیں، اس کو ہی ہم ادرک کی چائے کہتے ہیں. اس میں 2 ثابت کالی مرچ ڈال لیں، 1 لونگ ڈال لیں، 1 سبز الائچی کھول کے ڈال لیں، اتنے سے شہد کے ساتھ اس کو دے دیں. وہ بہت کارآمد نسخہ ہے، مگر یہ بہت زیادہ نہ دیں، دن میں 2 دفعہ سے زائد نہ دیں، کیونکہ یہ پھر گرمائش جسم میں بھی پیدا کرتا ہے. ناظرین کرام، یہ پروگرام میں نے اس لیے ضروری سمجھا ہے کیونکہ آج کل ہر دوسرے گھر میں ادھر اسی قسم کے پرابلم سن رہی ہوں. لوگ عموماً اندازے سے چلتے ہیں، اور اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی اپنا پروگرام کیا تھا کیٹریکٹ کے اوپر، اور مجھے بڑا اس پہ سپورٹ آئی، لوگوں کے کمنٹس آئے کہ میم بہت اہم معلومات آپ نے دی. وہ اہم معلومات میں اس لیے دے پائی کیونکہ میں خود ابھی دونوں کیٹریکٹ کی سرجری سے ہو کے گزری ہوں، تو مجھے فرسٹ ہینڈ پتہ تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. جیسے میرے گھر میں یہ میری والدہ کا بھی کیس آیا
تو میں نے فرسٹ ہینڈ پتہ کیا کہ اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ ایک بات بہت ضروری میں آخر میں کہنا چاہوں گی، اگر کسی پیشنٹ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور رات کا وقت ہے، آج کل کم از کم لاہور کوئٹہ ان علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہے، تو بے وقت آپ پیشنٹ کو گھر سے پلیز مت نکالیے۔ اگر آپ اس کو گھر سے نکالیں گے تو نمونیا نہیں بھی ہے تو نمونیا 100% ہو جائے گا۔ کم از کم بڑے شہروں میں ایسی فیسلٹیز موجود ہیں جہاں پہ آپ اگر ان کو کال کریں تو ان کا ڈاکٹر، ان کا فزیشین اور سینئر فزیشین، میرا تجربہ، میں نے پہلی دفعہ ایک ایسی سروس کو ٹرائی کیا تھا جنہوں نے گھر آ کر میری والدہ کا چیک اپ کر لیا تھا۔ تھوڑے سے پیسے وہ زائل دیتے ہیں، 6000 لیتے ہیں ایک وزٹ کے، یہاں پہ جو میں نے ادا کیے، مگر کم از کم مجھے اپنی والدہ کو ایمرجنسی کی ٹھوکریں نہیں لگوانا پڑیں، اس حالت میں ان کو گھر سے باہر نہیں لے جانا پڑا۔ کیونکہ آج کل جو میرا تجربہ ہے اچھے سے اچھے ہسپتال میں جو اب ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، وہ یہ چھوٹے موٹے ایویں ٹائپ کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے کر کے جو آ رہے ہیں، نہ ان کا تجربہ ہے، نہ وہ پہلے والے ڈاکٹروں کی ان کو نالج ہے جو پہلے ایمرجنسی میں ہوتے تھے، تو ان کا کیلیبر بہت زیادہ گر گیا ہے۔ اور میرے پاس جو ڈاکٹر صاحب آئے، 55 ایئرز ان کی ایج تھی، بہت ہی واز اے ویری فائن ڈاکٹر، DMC کراچی کے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کا کئی سال کراچی کا تجربہ تھا، یقیناً اپنی پریکٹس بھی ہوگی، اور ان کا ان ادارے سے شاید، میں نے پوچھا تو نہیں، میرا اندازہ ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہاؤس وزٹس کا ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ویری فائن، ویری نالجبل ڈاکٹر، اور بالکل انہوں نے صحیح ایڈوائز کیا۔ اور میں پہلے اپنی طرف سے ایک دوسری دوائی اینٹی بایوٹک دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 3 دن کا کورس آپ اپنی والدہ کو اس والی اینٹی بایوٹک کا کرائیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو پلیز اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو پھر یہ بیماری انشاءاللہ، خدا نہ کرے اگر گھر کے کسی فرد کو ہے، وہ بہتر ہینڈل ہو کر اور خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ اگلے پروگرام تک ناظرین کرام، خدا حافظ۔